یہ جامعہ باب الرحمت ہے، ایک علم و عمل کا گہوارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ جبھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، نہیں تو چپ رہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہیں، بے شمار کمالات ہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ خوبیاں جو الگ الگ انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تنے تنہا پائی جاتی ہیں۔ مگر قرآن مجید میں جس صفت کو جلی حروف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے وہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اگر قدر سنگ دل ہوتے، اللہ نہ کرے، تو یہ جو ہریالی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ارد گرد کے ستارے جگمگا رہے ہیں، اس میں کچھ بھی نہ ہوتا تو سارے اماموں کے امام، سارے انبیاء کے امام، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑے امام ہیں، ان کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اپنے اخلاق بلند رکھیں۔ آپ کے کمالات میں یہی بات جو اللہ کو بڑی پسند ہے وہ یہ کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سب سے پہلے ایک عورت نے بیان کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں آپ کی جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں، ہم اگر کسی کی تعریف کریں گے تو کیا بولیں گے؟ کہ آپ بہت قرآن پڑھنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ تعریفی کلمات ہیں۔ بھائی اس وقت تک تو کچھ تھا ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں۔ کمال یہ ہے کہ فخر المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا جو باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے اندر ان تعریفی کلمات کو ڈال دیا ہے۔ اب جو بھی عالم بنے گا تو اس کو پڑھ کے جائے گا، بلکہ شروع میں ہی پڑھے گا۔ کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہے، یہ تو تمہید ہے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے،
تو اس باب کے ہر صفحے کی ہر جگہ ضرورت ہے. تمہید ایسی ہے. اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی سیرت بیان کی نا، تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقر الضیف. اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ تو غریبوں اور مسکینوں کے غمخوار ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں. ایسا آدمی کبھی ضائع نہیں ہوتا. کمال یہ ہے کہ آپ کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی تعریفی جملے دشمن نے کہے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اور یہ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف نہیں، بلکہ سارے صحابہ اسی مزاج کے تھے. آپ کے شاگرد تھے. استاد کا رنگ تو شاگرد میں نظر آنا چاہیے. میں آج کے اس مبارک اجتماع کے توسط سے جو بات ڈالنا چاہ رہا ہوں، مجھے آغاز تو انما الاعمال بالنیات سے کرنا چاہیے، لیکن وہ موضوع اب ایسا ہے کہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی. اس کی اہمیت تو بہت واضح ہے. قل هو اللہ احد میں ہمارے ایک مسئلہ بتاتا ہے نا کہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے، تو جواب دیا جاتا ہے جس کا مرجع اللہ، لفظ اللہ ہے. تو اللہ تو پہلے ہے نہیں، ضمیر کا مرجع تو پہلے ہونا چاہیے. کہ ہر مسلمان کے دماغ میں اللہ ہے بھائی، اس کے لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے ذکر کریں. ایسی ہر مسلمان ذی شعور یہ سمجھتا ہے، نماز ہو یا تلاوت ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا بھی ہو، اس کے اندر طاقت تو پیدا ہوگی اخلاص سے ہی. لیکن میں اس کے بعد دوسری چیز جس کو میں نے چھیڑا ہے وہ یہ کہ جب سارے نبیوں کے امام کے اخلاق کی تعریف اللہ نے کی ہے، امام کی صفات میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں اخلاق اچھے ہوں. اخلاق اچھے ہونے چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالانکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کا غم آپ کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا تھا. سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی، مگر ماشاءاللہ پریشانی اپنی جگہ چل رہی ہیں، حسن اخلاق کی نعمت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کس محبت سے فرماتے ہیں حمیرہ پانی بچا کے رکھنا. نبی کا بچا ہوا پانی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ برکت ہوگی. بیوی کا بچا ہوا پانی وہ بھی اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا حمیرہ پانی بچا کے رکھنا، میں بھی پیوں گا. بچا لیا. کہنی یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا ہے، میں بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں. آپ نے گلاس گھمایا اور جہاں سے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کے پانی پیا تھا، وہیں سے آپ نے منہ لگا کے پانی پیا. اتنی محبت شوہر جب بیوی کو دے گا تو پھر بیوی کا دماغ تو نہیں خراب ہو، دائیں بائیں جھانکے گی. ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہ للچائی ہوئی نگاہیں جو تم غیر محرم عورتوں پہ ڈالتے ہو اپنی بیوی پہ ڈالو. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو دیکھیں، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو دیکھے. اجڑے ہوئے گھر اللہ آباد فرما دے. تو اخلاق ہر آدمی کے لیے اخلاق ضروری ہے، مگر امام کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہمیں غصے میں بھی
اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے سب سے بڑے امام کی مثال جو موجود ہے، ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے آپ کی باتیں بڑی پیاری ہیں تو لکھ لیں، تو کیا ہمیں لکھنے کی اجازت ہوگی؟ ہم لکھ لیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں لکھ لو، لکھ لو۔ حضرت نہیں نا، کبھی کبھی آپ غصے میں بھی تو ہوتے ہیں، تو کیا آپ کے غصے والی باتیں بھی لکھ لو؟ کبھی کبھی ہمیں بھی غصہ آتا ہے، پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام صاحب بول رہے ہیں، کیا پہچانے جاتے ہیں کہ حدیث کا استاد گفتگو کر رہا ہے؟ کیا یہ لگتا ہے کہ یہ امام مقتدی انتظامیہ اور ان کا امام استاد شاگرد شیخ اور اس کے مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ انڈیا اور پاکستان کی گفتگو، ایسا لگتا ہے۔ سائل نے کہا حضرت آپ جب غصے میں ہو اس وقت کی گفتگو لکھ لو؟ قال نعم فإنی لا اقول فیہما الا حقا، میں غصے میں بھی کوئی بات غلط نہیں کرتا ہوں، لکھ لیا کرو۔ اور یہاں ہر دوسرا آدمی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے غصے میں طلاق دے دی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے نہیں، پیار میں ہی ہوتی ہے، غصے میں طلاقیں کہاں ہوتی ہیں؟ بتاؤ، بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ ہمارے غصے نے ہمارا بہت نقصان کر دیا، بہت نقصان کر دیا۔ ہر مسجد میں امام اور انتظامیہ میں گڑبڑ ہے، ہر مسجد میں امام اور مقتدی میں گڑبڑ ہے، ہر مدرسے میں استاد اور محتمم سے انبن چل رہی ہے، ہر مدرسے میں طالب علم اور اساتذہ میں اونچ نیچ کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، شیخ اور مرید کی بھی گڑبڑیشنیں شروع ہو گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بچا نہیں ہے، تبلیغ والے بچ گئے تھے، وہ بھی آزمائشوں میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے اندر قوت برداشت بڑھائیے، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کیجیے۔ انسان میں نے عرض کیا کہ زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ مسجد میں بھی کرنا ہے، انتظامیہ کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم انتظامیہ سے جیت جائیں۔ ایک مسجد میں مدرسہ بھی تھا، تو مدرسے کے محتمم نے کہا کہ یہاں دارالحدیث بنے گا۔ انتظامیہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا یہاں کچھ نہیں بنے گا، ہماری زیب و زینت متاثر ہوتی ہے۔ لو بھئی ٹھن گئی تھوڑی سی۔ امام نے اہل محلہ کو بلایا، محلے والے سمجھے کہ اب سیکرٹری کی خیر نہیں ہے، محلے والوں کی طاقت اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ محلے والے بھی سوچ کے آ رہے تھے کہ اب اشارے کی دیر ہے، اس کا گریبان پکڑ گھر نہیں جانے دیں گے، مگر امام نے کمال کر دی۔ سب جمع ہوئے اور جمع کر کے ان سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، ہوگا وہی جو ہمارے سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہیں گے دارالحدیث بناؤ تو بنے گا، کہیں گے نہیں تو نہیں بنے گا، کہ ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے۔ لوگ سالانہ تقریب آ گئی، دارالحدیث نہیں بنا، کسی درسگاہ میں نظم شروع کر دیا، سالانہ تقریب آ گئی، اور جلسہ اسی سیکرٹری صاحب کے زیر صدارت رکھ دیا گیا جو کہہ رہے تھے دارالحدیث نہیں بنے گا۔ اور آخر میں جہاں طلباء کو انعامات سے نوازا گیا تو سب سے زیادہ قیمتی نسبت والا انعام اس سیکرٹری کو ملا جو کہہ رہا تھا دارالحدیث نہیں بنے گا۔ طلباء کی آنکھوں میں اتنے آنسو نہیں تھے جتنا کہ اس سیکرٹری کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں ان کے لیے گڑھے کھود رہا تھا، انہوں نے تو مجھے جنت کے باغ میں بٹھایا۔
میں کن کلمات سے شکریہ ادا کروں، میرے پاس نہیں ہے، کہا مجھے معاف کر دو۔ بغیر کچھ کہے ہوئے یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تھوڑی سی قوت برداشت امام نے بڑھا دی، اللہ نے فضا کو ہموار کر دی۔ حسن اخلاق، مجلس چونکہ اپنی ہے اور ہمارے تبلیغ والے اس کی کوشش کرتے کہ خواص کے مجمع میں عوام کو نہیں چھوڑتے، میں اس لیے بہت ساری باتیں آپس میں گیدرنگ کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہم باہر جب گفتگو کرنے کا موقع ملے نا تو ہم اپنے علماء طلباء کو جبرائیل سے 10 قدم آگے ہی پہنچا کے چھوڑتے ہیں، کوئی پیچھے نہیں چھوڑتے۔ تو آپ بے فکر رہیں، ہم باہر آپ کی ترجمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن اپنی مجلس میں اگر ہم اپنی خامیوں پر نہیں روئیں دھوئیں گے تو پھر کون کرے گا، پھر کون ہمیں بتائے گا۔ ہم نے اپنی خامیاں بھی خود ہی تلاش کرنی ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں بات حسن اخلاق کی کر رہا تھا کہ جہاں مسجد کے اندر ہم نے حسن اخلاق سے ہر ایک کے دل پہ حکومت کرنی ہے، وہاں اپنے گھریلو معاملات بھی یار ٹھیک رکھو، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ مولوی کے گھر میں جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے نا، یہ کتنی نقصان دہ، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب یہ بات مدرسے میں پہنچتی ہے کہ آپ کے مدرسے کے فاضل نے ہماری بیٹی بہن کو اس طرح مارا ہے، پیٹا ہے، گالیاں دی ہیں، طلاق دے دی ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ پورے خاندان پر دینی تعلیم کا کتنا منفی اثر پڑتا ہے۔ اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ وہاں بھی چاہیے، اپنے اندر قوت برداشت بلکہ کمالات پیدا کرو۔ ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا، یار استاد جی میں نے تو نیت کی ہے نا کہ کسی عالمہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہر عالمہ لڑکی چاہتی ہے کہ میرا شوہر عالم ہو۔ لڑکیاں جتنی حفظ کر رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، ان سے اگر آپ یہ رائے لینا کہ تمہیں کہاں اپنی نسبت پسند ہے تو وہ بولے گی عالم ہو، نہیں تو کم از کم حافظ ہو، آخری درجے میں تبلیغی ہو، جب بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو تم کہتے ہو میں نے نہیں کرنی۔ کہنے لگا پہلے ہی دن جنا ہم ہار جاتے ہیں، وہ کہتی ہے میری یہ سند ممتاز، میں کہتا ہوں میری سند یہ مقبول تو چاہیے، بس وہ ختم ہوگی بات۔ وہ کہتی ہے میں ممتاز میں ہوں، ہم کہتے ہیں ہم مقبول میں یا جید میں ہیں، تو پھر وہ تو اس کی نگاہوں میں تو گر ہی گیا نا، وہ تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس کا معیار یہ ہے۔ اب اگر وہ عزت کرتی بھی ہے تو مجبور ہے کہ اس کا درجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں شوہر کی عزت کرنی چاہیے، بس دل میں کچھ نہیں۔ تو سو اپنا معیار بلند کیجئے، اپنے اندر کمالات پیدا کیجئے، آپ بھی ممتاز میں آئیے، آپ شاندار تقریر کیجئے۔ ہمارا ایک ساتھی کہنے لگے میں سو رہا تھا، قریب میری بیوی جو نا وہ دوست کسی اور عورتوں سے بات چیت کر رہی تھی، مہمان عورتیں آئی ہوئی تھی، آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ تو عورت کا مزاج ہے، آپس میں بیٹھتی ہیں نا تو ایک دوسرے کے شوہر کی تعریف یا مذمت چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، دوسری نے کہا میرا ایسا ہے، وہ 11 عورتوں کا قصہ تو یاد ہوگا۔ تو یہ جو مولوی کی بیوی تھی یہ کہہ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا یا اللہ میری بیگم پتہ نہیں کیا بولے گی، اس لیے کہ وہاں تو کوئی انجینئر کی بیوی ہے، کوئی ڈاکٹر کی بیوی۔ میری بیگم نے کہا جا تم کیا جا وہ تعریفیں کر رہی ہو، میرا شوہر جب بولتا ہے تو جناب لوگوں کے آنسوں کی لین لگ جاتی ہے، نمازی بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ وہ دین پہ فخر تھا۔ تو مجھے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو ان کے دلوں میں یہ عظمت ضرور موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھریلو جھگڑوں پر نظر رکھیں، آپ کے گھریلو جھگڑے چھپے ہوئے نہیں رہتے، انہوں نے منظر عام پہ آنا ہوتا ہے۔ اور محلے میں جب یہ بات پھیلتی ہے کہ ان دنوں میں امام صاحب کی بیگم بھاگی ہوئی ہے اور امام صاحب ادھر بیٹھ کے بیوی کے حقوق بیان کر رہے ہوں، مجھے بتاؤ کیا بچتا ہے یار، کیا بچتا ہے؟ میں تو جہاں تقریر کرتا ہوں عموماً ایک بات پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں، دیکھو بھائی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو مجھ میں وہ نظر نہیں آئے گا، تو آپ بولو گے یار اس بندے کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے،
تو ہم پہلے سے ہی طلبہ کو سمجھاتے ہیں کہ قولی اور فعلی روایت میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ قولی روایت کو، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ یہ قولی ہے، وہ فعلی ہے۔ ہم تو یہ کچھ کہہ کر جان بچا رہے ہیں، حقیقت میں یہ تضاد ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ جو گھر میں بھی اچھا ہو۔ یار ہمارا امام بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھی طبیعت کا مالک ہے۔ بیوی کہتی ہے توبہ کرو، میں ہی جانتی ہوں بیوی سچ کہہ رہی ہے، دوست جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر عورت کے بارے میں اس کی سہیلیوں نے کہا بہت اچھی ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست، اچھے اخلاق کی مالک ہیں، شوہر کہتا ہے توبہ کرو، پورا شیطان ہے اس عورت کی شکل میں، یہ وہی مرد ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، سہیلیوں کی تعریف کرنے سے اچھی نہیں بنے گی، شوہر تعریف کرے گا تو وہ اچھی ہوگی۔ مرد دوستوں کی تعریفوں سے اچھا نہیں ہوگا، بیوی تعریف کرے گی تو یہ اچھا ہوگا۔ سو اپنے معاملات کو بہتر کیجیے۔ محلے میں کسی سے لڑائی چل رہی ہے، کسی کا لین دین کسی کے ساتھ خراب چل رہا ہے، گھر کے اندر بچے تنگ ہیں، بعض جگہ بچے تنگ ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے بہت غلیظ گالی اپنے ابا کو دی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے کہ کیا بول رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے تو بہت ادب سے بات کی ہے، اگر آپ اس کے معاملات سے واقف ہو جائیں گے تو آپ اس سے بھی ڈبل دو گے، یہ ایسا انسان الیاذ باللہ ثم الیاذ۔ تو بس اللہ تعالی ہماری ان کمزوریوں کو دور فرمائے۔ اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے، اور آپ جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، جس پوسٹ پر بھی آپ ہیں، جس مرتبے پر ہیں، امام ہیں تو ضروری ہیں اخلاق، مقتدی ہیں تو بھی چاہیے، استاد ہیں تو بھی چاہیے، شاگرد ہیں تو بھی چاہیے، شیخ ہیں تو بھی چاہیے، مرید ہیں تو بھی چاہیے۔ آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، اگر اخلاق کی نعمت آپ کے پاس ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ قیامت میں نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز پھر یہی ہے۔ انسان اپنی صفات سے قیمتی ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہوتا۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر خصوصاً اہل محلہ کی ہمدردی پیدا کیجیے، بوجھ نہ سمجھیں، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، پھر آپ کی بات کا وزن نہیں رہے گا کہ آپ اس سے دل سے نفرت کرتے ہو۔ آپ اس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو، اس کی برکت سے میں اس کی نماز ٹھیک کروں گا، اللہ مجھے اجر دے گا، اس کو نماز پڑھاؤں گا، میں امام بنوں گا، اللہ مجھے اجر دے گا، اس کے اخلاقیات معاملات ان کو بہتر کروں گا، اللہ مجھے اجر دے گا، یہ تو میرے جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنی، اور اس کی عبادات اور عقائد کی فکر امام کو ہونی چاہیے۔ 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، کبھی سال میں، جیسے آپ ضرورت محسوس کریں، کبھی کبھی ہر ہفتے میں بھی کرنا پڑتا ہے یہ کام۔ آپ اگر پیچھے سنتیں پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں تو دائیں بائیں دیکھو کہ آپ کا مقتدی رکوع سجدے کیسے کر رہا ہے۔ تعدیل ارکان ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے کہ یہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اور بلکہ یہ بات معارف السنن میں بنوری رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ نماز کے اندر ایک چیز فرض ہے، رکوع سے اٹھاؤں نا میں قومہ، خاص طور سے قومے اور جلسے میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس قومے میں ایک چیز فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے۔ فرض کیا ہے کہ میں یوں اٹھوں کہ ہر عضو اپنی جگہ آ جائے، لازم ہے۔ اتنی دیر کھڑا رہوں کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکوں، واجب ہے یہ۔
اور اتنی دیر کھڑا رہوں کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکوں، حضرت نے فرمایا یہ سنت ہے۔ فرض چھوٹ جائے نماز کوئی نہیں ہوتی، واجب اگر قصدن چھوڑا ہے تو جب بھی نماز نہیں ہوتی، بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ہمارے مقتدیوں میں تعدیل ارکان کا اہتمام کتنا ہے، کبھی سوچو تو صحیح، الگ سے بیٹھ کر دیکھا کریں۔ اگر 3 بندے کیا ایک بھی مل گیا ایسا جس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں، سارے مجمع کو روکنا پڑتا ہے، روکو، اور اس کو الگ سے سمجھا سکتے ہو تو الگ کرو۔ اس کے لیے آپ کی نیندیں اڑ جانی چاہیے کہ اس نے نماز تو پڑھی مگر ہوئی نہیں۔ تعدیل ارکان کا اہتمام تو واجب ہے۔ وہ کتنے لوگ رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھایا ٹھک سے سجدے میں، سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا ٹھک سے دوبارہ سجدے میں، نہ قومہ صحیح ہے نہ جلسہ صحیح ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز کون ٹھیک کرے گا؟ اس کے امام تو میں اور آپ ہیں، یہ مسئلہ کس سے پوچھے گا؟ سو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ظاہری کیفیت پہلے امام صاحب کی اپنی بھی ٹھیک ہو، ہم خود بھی جو مسنون اذکار حدیث میں موجود ہیں ان کا اہتمام کیجیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، فرض نمازوں میں بھی پڑھو، کوئی اتنی تاخیر نہیں ہوتی، تاکہ وہ پیچھے کمزور آدمی بھی اس کا بھی اچھے انداز سے قومہ ہو جائے۔ آپ تو جلدی جلدی پڑھ لو گے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی وجبرنی ورفعنی اتنا نہیں پڑھ سکتے، اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لو۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش کر دو، تو تعدیل خود بخود گیپ آ جائے گا، وقفہ چاہ جائے۔ ہمیں سجدے میں اور رکوع میں کیوں شکوہ نہیں ہے؟ واقع وظیفہ جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، یہ قومہ اور جلسہ کیوں خراب ہو رہا ہے کہ یہاں کا جو ایک ذکر حدیث میں ہے ہم نہیں پڑھتے۔ پڑھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے نماز فقہا کی ترتیب پہ نہیں، محدثین کی ترتیب پہ پڑھو۔ محدثین کہتے ہیں یہ بھی پڑھو یہ بھی، فقہا کا کوئی بات نہیں، نہ پڑھو جب بھی ہو جائے گی، صحیح ہے، لیکن ہم پڑھیں گے تو ہماری نماز میں ایک ٹھہراؤ آیا۔ فقہا بھی ٹھیک ہے، انہوں نے مسئلہ بتایا، نہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ آپ سیدھا توبہ ہی نہ کرو اور جلسہ ہی ڈھنگ سے نہ کرو اور چلے جاؤ سجدوں میں بھی، یہ بہت غلط ہے۔ امام اس کا اہتمام کرے گا تو مقتدی اس کا اہتمام کریں گے، امام ان کو اس بات پر تنبیہ کرے گا اور ایک دفعہ نہیں بار بار کرنی پڑے گی۔ یار اگر ہمارے مقتدی کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، میں امامت میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر امام نے کہا، مقتدی کی اللہ اکبر امام سے پہلے ہی ہو گئی، امام نے بعد میں را پر تلفظ کیا ہے، مقتدی نے پہلے ہی کر دیا۔ آپ ہی بتلاؤ ماشاءاللہ، اکثر حضرات تخصص بھی کیے ہوئے ہوں گے، کیا اس بندے کی نماز ہوئی؟ اس کی تو اقتداء ہی نہیں ہوئی، کیونکہ امام نے تو اللہ اکبر را پر تلفظ بعد میں کیا ہے اور مقتدی کی اللہ اکبر جلدی ختم ہو گئی۔ بہت سارے ائمہ اللہ کھینچ کے بھر تک پہنچاتے ہیں، اتنے میں مقتدی کی سبحانک اللہ میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہماری دیگر تکبیرات کا ہے، اکثر تکبیرات مقتدی کی پہلے ختم ہو جاتی ہیں، امام کی بعد میں ختم ہوتی ہیں۔ سلام پھیرتے ہوئے امام کا سلام بہت دیر سے ختم ہوتا ہے، مقتدی کا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ والے ترنم تو مقتدی نہیں لگا سکتا نا، اس نے تو السلام علیکم بولنا ہے، اور امام نے تو طرز لگا رکھی ہے، لہذا اس کا ختم ہی نہیں ہوگا، یہ پہلے ہی ختم ہوتا ہے۔ نماز شروع کرنے میں بھی اس نے امام سے پہل کر لی، ختم کرنے میں بھی پہل کر لی، اس کی فکر امام کو کرنی ہے۔ اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ دوسری گزارش میں نے کی کہ مقتدیوں کی خصوصاً نماز، ایک ہے اس کی ظاہری کیفیت، اور نمبر 2 نماز کے اندر کا سبق بھی مقتدی کا صحیح ہونا چاہیے، یہ امام کے علم میں ہو
کسی اچھے انداز سے کوئی ترتیب بناؤ. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے مقتدیوں پہ توجہ دیں میرا رب ہماری ضرورتیں ضرور پوری کرے گا. یعنی کمزور جگہوں سے اللہ دے گا. مگر ہم بھی اپنے کام میں نا بہت کوتاہی کر رہے ہیں, بہت زیادہ. تو ان کا سبق بھی صحیح ہو, ان کا قرآن مجید ناظرہ ٹھیک ہونا چاہیے. نہیں 10 صورتیں تو ٹھیک ہو جائیں, اتنا تو ان کو پڑھا دو کہ ان کی نمازیں نہ ٹھیک ہو جائیں. دعائے قنوت کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ میں نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں دروازوں پہ بٹھائے قاری حضرات, میں نے کہا کوئی باہر نہ جائے, جاتے رہے سب نماز سنا کر جاؤ. یقین کریں آدھے سے زیادہ مسجد رک گئی. رمضان شریف میں نمازی زیادہ ہوتا ہے. میں نے 60 آدمی بکھیر دیے اور 60 حلقے بنائے. میں نے کہا ساتھی ایک دوسرے کو مل کر کافی ترغیب دے کر کہا کہ بھی نماز سناؤ, میں بھی سناؤں. بس اس کے بعد دعا کر دی. 60 افراد جو حلقے کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا اگر آپ یہ کہہ دیتے نا کہ جس کی نماز صحیح نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے, آدھے سے زیادہ مسجد میں لوگ کھڑے ہو جاتے. نماز صحیح نہیں ہے. ہم خوش فہمی میں امام محمد کروا رہے ہیں. 20 سال سے ایک امام مسجد میں امام ہے, مقتدی کی نہ رکوع سجود اس کے درست ہوئے نہ اس کی قرات درست ہوئی. امام صاحب کی نماز چل رہی ہے. جبکہ امام کو نہ صرف یہ کہ اپنے مقتدی کی نماز کی فکر ہونی چاہیے, امام کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرے مقتدی کے گھر میں عورتوں میں دینداری کتنی ہے, بچے اس گھر میں کتنے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کتنے بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, کتنے نہیں پڑھ رہے. بھائی ان کی فکر کرو, ان کو کہیں نہ کہیں داخل کرو, عورتوں کی فکر کرو. یہ سب امام نے کرنا ہے. نمبر 3, محلے کے بچوں کے لیے ہمارے پاس مضبوط نظام ہو اور اس کی پرواہ نہیں کرو کہ بچے جمع کیے, پڑھانا شروع کیا, پیسے کدھر سے آئیں گے, اللہ دے گا. وہ خنزیر کو, کتے کو, بلے کو کھلا پلا کے ہی رات کو سلاتا ہے. یار خنزیر کو کھلائے اور ہمیں بھوکا سلا دے, ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. جتنی عزت کے ساتھ آج بھی مولوی کو اللہ کھانا دیتا ہے, اتنی عزت سے اور سکون کے ساتھ شاید ہی کوئی کھا رہا ہو. آپ اپنی جگہ پر بادشاہ ہے. حدیث میں آتا نا کہ امام کسی مسجد میں جاؤ تو اس کی بادشاہت میں تم امامت نہ کرو. ہاں سلطان ہی کے الفاظ ہیں, مجھے روایت کے الفاظ محفوظ نہیں. تو وہاں شارحین نے لکھا ہے کہ امام اپنے محلے کا بادشاہ ہے. چبھی تو اندر سلطان ہی کا ہے. آپ اپنے محلے کے بادشاہ ہو, بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے رعایا کی فکر کرے. تو ان بچوں کے لیے کوئی ترتیب بناؤ. دین کے کام کا آغاز بچہ ہے, ابتدا بچوں سے کرو. 70 سال 80 سال کے آدمی پر کیا محنت کرو گے؟ اس کے لیے تو یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما, اس سے بڑھ کر دعا کوئی نہیں. جتنا ممکن ہو اس کے عقائد کی فکر کر لو, بقیہ آپ اس کے تلفظ کتنے ٹھیک کرو گے. کوشش اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی دشمنی سے بھی پریشان نہ ہو, اس کی دوستی سے بھی زیادہ خوش نہ ہو. آپ نے محنت بچوں پہ کرنی ہے. محلے کا کوئی بچہ قرآن مجید کی تعلیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے. امام کو اس کی فکر کرنی چاہیے. ترتیب اپنے محلے کی یہاں بناؤ. پشاور کے بچے پڑھ رہے ہیں, گلگت کے پڑھ رہے ہیں, کشمیر کے پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے تو پورے ملک میں مدرسے کھلے ہوئے ہیں. بھائی اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا کردار ادا کرنے کی؟ آپ کے محلے کے بچوں کے لیے کوئی مدرسہ کہیں نہیں کھلا ہوا, وہ آپ کی مسجد ہے. یہاں سے آپ فکر دو گے وہ دائیں بائیں جائیں گے. آپ نے اپنے محلے کے بچوں کی تو کوئی فکر نہیں کی, دائیں بائیں سے آپ جمع کر رہے ہو. سب سے پہلے محلہ, سب سے پہلے محلے کے بچے, اس کے بعد پھر دائیں بائیں. یہ آج 10 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ آج سے 15-20 سال بعد اہل محلہ میں سے ہے. یہ اس کا ایک وزن ہے, اس کی ایک رائے ہوگی. اگر آپ نے محنت کی ہے تو 20 سال بعد 15 سال بعد مبارک ہو, یہ آپ کا ووٹر ہے, یہ آپ کا ہے.
یہ آپ کا کارکن ہے، آپ کا دایاں بازو ہے، اور اگر آپ نے محنت نہیں کی تو پھر بھول جاؤ اس سے کہ یہاں کوئی خیر پیدا ہو۔ اس لیے ہمیں محلے میں اس اعتبار سے محنت کرنی چاہیے۔ اب نمبر آپ خود ہی لگاتے رہنا، میں جلدی جلدی باتیں مکمل کر رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ اگلی بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اتنا تھوڑا بھی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ کشمیر میں ایک مسجد میں بیان کرنے گیا نا، جمعے کا بیان تھا، تو بیان میں نے کہا بس میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں نہیں جی تھوڑی دیر اور بیان کریں۔ میں نے کہا یہ آخری بات 25 منٹ کی ہے، تو کہتے نہیں پھر آخری بات ہی ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ختم ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ آزمائش میں نہ ڈالوں۔ بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ بہت دور دراز سے تشریف لائیں۔ یہ گلشن حدید والوں کی کرامت ہے کہ اتنے علماء کو جمع کر لیتے ہیں، شہر میں اور کہیں یہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پہ جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں کل بھی ایک جگہ ائمہ مساجد کے اجتماع سے ہی بات کر رہا تھا، بہت کم لوگ تھے، اتنے کہیں نہیں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، کسی نہ کسی بہانے ہمیں آپس میں ملاقات کرنے کا تو شرف بخشتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ سارے مولوی جمع ہو کر کھانا کھائیں اور چلے جائیں، اللہ کی قسم یہ بھی فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ بیان شیان یہ بات کی چیزیں ہیں۔ فجزاہم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے کہ ہماری فکر فرماتے ہیں۔ تبلیغ والوں کے لیے مجھے ویسے بہت دعائیں دینے کو جی چاہتا ہے کہ ہم ان کے نافرمان لوگ ہیں جو سالانہ چلہ نہ لگائے، سروزہ ہفتے کا مہینے کا نہ دے، تعلیم میں نہ بیٹھے، وہ بھگوڑا ہے۔ اور بڑے حضرات فرماتے ہیں اس کو ملو ہی نہیں، یہ تمہیں بھی خراب کرے گا۔ لیکن اب ماشاءاللہ یہ حضرات پھر بھی ایسے کوئی بھی فکر کرتے ہیں، یار بلا لو یار۔ میں اس دن گیا ہوا تھا مرکزی مدنی مسجد میں، بہت عرصے کے بعد جانا ہوا، تو پرانے ساتھی ملے نا، تو دعائیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کو دیں کہ تو مل گیا، یا تبلیغ والوں کو دیں جنہوں نے بلا کر ہماری ملاقات کروائی۔ تو اماموں کا آپس میں جوڑ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، ایک دوسرے کے معاون بنو۔ ایک مسجد میں امام کو نکال دیا، سارے لین لگ گئی مجھے امام رکھ لو، مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو۔ میں نے کہا یہ تو فکر کرو بیچارے کو نکالا کیوں یار۔ ہاں تو ہمیں ایک دوسرے کے دینی امور میں معاون بننا چاہیے، دینی کاموں۔ میری یہ طلب چاہت نہ ہو کہ اس فلاں بندے نے مجھے بلایا ہے بیان کے لیے، مجھے ایسا بیان کرنا ہے کہ کمیٹی والے بولیں اس امام کو نکالو، ایک خطیب صاحب جو آئے اس کو رکھ لو۔ توبہ توبہ، میں تو کبھی امام نہ لگوں، خواہ مجھے 50,000 تنخواہ دیں، بالکل نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ اگلے نے مجھے بلایا ہے تو وہ تھا تو میں گیا نا، تو مجھے اس کو مضبوط کرنا ہے یا اس کو کمزور کرنا ہے؟ اپنے ساتھیوں کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا، ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ دینی کام کیسے بڑھ جائے، مسجد میں کام کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے میں ان سے مشورہ کروں، وہ مجھ سے مشورہ کریں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا رکھو۔ جو ہمارا معاون ہے، ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام کی صفات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، محلے کی فکر کریں، دینداری کے اعتبار سے اپنے گھریلو معاملات کو بھی درست رکھیں۔ اور میری درخواست ہوگی امام کو چاہیے کہ اپنے اندر بھی کوئی کمال پیدا کرے، ساری زندگی سیکھنے کا جذبہ رکھو۔ خصوصاً ایک بڑی تعداد میں نوجوان علماء بیٹھے ہوئے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ بس آپ فارغ ہو گئے، امام لگ گئے، فجر پڑھاؤ اور سو، زور میں اٹھو، پھر زور پڑھاؤ اور اخبار پڑھو، پھر سو جاؤ اور عصر میں اٹھو، اور بس اس کے بعد رات کو پھر سو جاؤ۔ بہت سارے ائمہ کی یہی ترتیب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھائی آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، کہیں تدریس نہیں ملی آپ کو، کوئی بات نہیں، آپ سیکھنے کا عمل جاری رکھو، آپ سیکھیں، آپ اپنی مسجد کے اندر درس قرآن کو محنت کے ساتھ دیں، یہ آپ کی تدریس ہے۔ سو اپنے اندر کمالات پیدا کیجیے۔ آج کے دور میں مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے سب سے زیادہ، وہ یہ کہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے۔
اگر آپ ادھر مقبول بھی ہیں نا اور ادھر تلاوت آپ کی اچھی ہے، یقین کرو آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، ہمیشہ مقبول دورہ میں پہنچ گیا، مگر بہت پیارا قاری تھا، یقین جانے 3 مسجدوں میں امامت کرتا تھا، 3 مسجدوں میں۔ کہہ رہا تھا استاد جی مسجدیں اور بھی آ رہی ہیں، نمازیں تھوڑی ہیں، کیا کروں؟ ابھی 4تھی مسجد میں کہہ رہا تھا درس دیا ہے، طے کیا ہے کہ درس دوں گا، کیونکہ درس میں جو پہلے آیتیں پڑھتے ہیں نا وہ میں پھر طرز سے پڑھتا ہوں، وہ مجمع جھوم جاتا ہے، بیچ میں بھی کوئی حوالے میں بھی آیت پڑھنی پڑتی ہے نا، پھر میں وہ بھی ذرا ٹکا کے درس سے پڑھتا ہوں۔ وہ مجمع میرا آ چکے 4 مسجدوں میں، فن ایک ہے قرآن۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے ہوئے ہیں؟ ہم ڈھونڈیں، اب تو یہ نیٹ اور یہ موبائل، ان سے ہی فائدہ اٹھا لو۔ دنیا بھر کے سارے ماہر فن قاری آپ کی جیب میں ہیں، اس میں دنیا بھر کا گند ہمیں آسانی سے ملتا ہے، تو ہمیں یہ قراء حضرات کیوں نہیں ملتے؟ یہ سدیس شریم اور یہ خسری اور دیگر منشاوی کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہاں ہمارے ہاتھ کیوں نہیں ان کو کلک کر رہے کہ ان کو ہم اپنے بچوں کو بھی سنائیں، خود بھی سنیں؟ اس پہ محنت کرو، ایک قاری کی تلاوت لگا کے بار میں چند دن پہلے ایک مسجد کے امام سے ملا، میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگا میں جب طالب علم تھا، اس نے حوالہ دیا ہمارے ہر دل عزیز شخصیت مولانا منظور مینگل صاحب زیدہ مجدو کا، کہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ میں قرآن اپنا کیسے ٹھیک کروں، آپ کس قاری کا سنتے ہو؟ تو انہوں نے نام بتایا فلاں۔ بس اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھے، میں نے ایک چھوٹا سا ٹیپ خریدا، پوری رات سنتا تھا اس کو۔ آج میں ہی نہیں، میرے سارے بچے اس طرح خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو خوبصورت قرآن ڈیمانڈ ہے اس وقت۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں، فراغت کے بعد ایک طالب علم مجھ سے حفظ میں پڑھاتا تھا ہمارے یہاں، اچھا استاد تھا ناظرے میں، کہہ رہا مجھے چھٹی چاہیے، جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تخصص کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے دورہ میں کتنے نمبر لیے ہیں؟ مقبول ہوں۔ یار میں نے کہا مقبول والے کو تخصص میں بھی داخلہ دے رہے؟ کہنا ہاں دے رہے۔ مجھے تو ایسے اداروں پر بھی حیرت ہے، یار کیا معیار بنایا ہے کہ تخصص کے شعبے میں آپ مقبول طالب علم کو لے رہے ہو، کہ طالب علم ہونے چاہیے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی معیار بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ ٹھیک ہے اس کو مولوی رہنے دو، کافی ہے، تھوڑے مولوی بدنام ہے، پیچھے مفتی کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہو؟ ایسے آدمی کو قرآن میں ملکہ پیدا کرنا چاہیے، قرآن کی خدمت کرو۔ تو میں تو تخصص یعنی جتنے تخصصات ہیں میرے یہاں تخصص فی تجوید راجع ہے، میں کہتا ہوں یہ کرو، اس کی ضرورت ہے، قرآن مجید صحیح آنا چاہیے، آپ درس اچھا دیں، اس کے لیے محنت کریں، آپ کے درس میں کشش ہونی چاہیے، اس کے اندر ڈھیروں معلومات ہونی چاہیے، نئی چیزیں آپ جب مطالعہ کریں گے تو درس۔ آپ کو کس نے کہا کہ پورے صفحے کا درس دیں؟ آپ ایک آیت کا درس دیں نا، اس ایک آیت کو عربی اور اردو کی اکثر تفاسیر میں توجہ سے دیکھیں، مطالعہ کریں اس کو، اور کاغذ قلم الگ سے رکھو، جو اہم بات نظر آئے اس کو اتارو، جو پھر بتانے کی باتیں ہوں ان کو بتاؤ، بقیہ چھوڑ دو، درس کو مضبوط بناؤ۔ ایک مدرسے میں 1 بجے طالب علم نکل کے جا رہے تھے، نماز 1:30 بجے تھی، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو اس ٹائم؟ قریب ایک مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، بہت پیارا درس دیتے ہیں، وہ سننے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیا، ہمارے اپنی مکہ مسجد میں، ہمارے قریب میں مولانا ضیاء الرحمن صاحب زیدہ مجدو ہوتے ہیں بلال مسجد میں، بہت لذیذ درس دیتے ہیں۔ ہمارے کئی طلباء میں نے خود دیکھا وہ جا رہے ہیں، بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ بلال مسجد میں ہم نے زور پڑھنی ہے۔ اور جی وہ درس دیتے ہیں زور کے بعد تھوڑی دیر، بہت لذیذ درس ہوتا ہے، اور وہ ہم وہاں جاتے ہیں، زور وہاں پڑھ کے درس سن کے پھر آتے ہیں۔ یار طالب علم اپنی نیند نہیں چھوڑتا۔ آپ طالب علم کو کہیں تو سبق چھوڑ، شرح جابی کا ادھر آ، میرے کپڑے دو، استادی خدمت کا موقع دیا، بڑی خوشی ہوئی۔ اس طالب علم کو بولو کہ جمعے کے دن صبح 10 بجے
تو نے آ کر میرے ساتھ ناشتہ بھی کرنا نہ، بولے گا نہیں بھائی ناشتہ جان تو جان، میری چھٹی کا وقت میرا وقت ہے، یہ میں کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ وہ صرف پڑھائی چھوڑ کے آ کر خدمت کے لیے تیار ہے۔ وہ طالب علم کا اپنا وقت ہے، مگر وہ سونے کے بجائے یا انفرادی معمولات کے بجائے دوسری مسجد میں درس سن رہا ہے جا کر۔ کمال، مدرس کا کمال ہے، امام نے کمال پیدا کیا۔ تو اب اپنی نماز میں، اپنے درس میں، اپنے جمعے کی تقریر میں کمال پیدا کیجیے۔ آپ جتنی محنت کے ساتھ تقریر کریں گے آپ کو خود ہی تقریر میں مزہ آ رہا ہوگا۔ اللہ غیب سے سامعین جمع فرما دیں گے، انہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ یار بندہ محنت کر کے بیٹھا ہے۔ وہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سے موضوع پہ بات کی جائے، تو مجھے پھر کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے شعبے کی قدر نہیں کی، ورنہ یقین جانیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ امامت معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی بھی ہم اپنے اندر کمالات میں ہمیں جیسے اچھی تقریر ہو، اچھا درس ہو، اچھی نماز ہو، نئی نئی صورتیں یاد کرو۔ نمازوں میں طوال مفصل اور سات مفصل کے سارے مفصل ہے نا، یہ طوال مفصل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ حجرات سے۔ میں چند دن پہلے طلبہ سے کہہ رہا تھا سورہ حجرات سے لے کر والناس تک جس کو یہ پارے یاد ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں مجھے امام رکھ لو، بس پہلی شرط پہ وہ فعل ہے، اس کو رکھنا ہی نہیں چاہیے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو بھئی تو طوال مفصل پڑھنی ہے، تجھے کوئی آتی ہی نہیں، اور سات مفصل پڑھنی ہے تو ہم حافظ نہیں مانگتے، اتنے پارے تو یاد کرو یار۔ وہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، ایک مسجد کے امام صاحب نے تلاوت کی، پیچھے مقتدی نے کہا امام صاحب اللہ کی قسم یہ صورتیں پکی ہو گئی، کوئی اور پڑھو۔ جو یہ صورتیں اکیلے، بلکہ مقتدی نے ایک مزے کی بات کہی، جب آپ وَلَضَّالِّينَ بولتے نا میں سمجھ جاتا ہوں اب کون سی صورت پڑھی جائے گی، اور وہی پڑھتے ہیں آپ۔ حتیٰ کہ دوسری رکعت میں بھی مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آج آپ نے کون سی صورت کی تلاوت کرنی ہے، کہیں میں الہام والا ولی تو نہیں بن گیا ہوں کہ جو میں سوچتا ہوں آپ وہی پڑھتے ہو۔ تو کیا ہو گنی چنی چار صورتیں ہو ہمیشہ، یا یہ یا وہ، کیوں یار؟ ہم اپنے کام میں کمزور نہ ہوں، دنیا والوں کے تانوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا والوں کے تانے اس لیے مؤثر ہو گئے کہ ہم اپنے کام میں کمزور ہیں۔ جب ہماری نماز کمزور ہے، ہمارا درس کمزور ہے، اور ہماری قرات کمزور ہے، ہمارے مسئلے مسائل فقہی وہ کمزور ہیں، وہ نہیں بیان ہو رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمت کر ان کمزوریوں کو ہم دور کریں۔ ایسے ہی امام کو سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی صدقہ جہرن دینا چاہیے سب کے سامنے۔ ایسی ہمیں یہ عبادات بھی عوام کے سامنے کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نمازوں کی اور سنن غیر مؤکدہ کی بھی اہمیت پیدا ہو کہ یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ عبادات کے اندر امام کمزور نہ ہو۔ امام کے تہجد نہیں جانے چاہیے خواہ کچھ ہو جائے۔ ساری دنیا کا باطل آپ کا دشمن ہے، آپ کے پاس کیا جمع کرو گے آپ؟ اسلحہ تو دشمن کے پاس زیادہ ہے، افرادی طاقت دشمن کے پاس زیادہ ہے، تہجد دشمن کے پاس نہیں ہے، وضو دشمن کے پاس نہیں ہے، سورہ یاسین دشمن کے پاس نہیں ہے، سورہ اخلاص فلق اور ناس دشمن کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ مال ہے جو اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کیجئے، ان اوراد و وظائف کا اہتمام کیجئے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن کا اشراق تک امام کو مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مقتدی بیٹھے ہوئے مسجد میں تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب ابھی مقتدی ادھر ہی ہیں، یہ پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کے بعد سونا اشراق سے پہلے آپ بتو جائز ہوگا؟ جو ہم وعیدیں سناتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا صحیح نہیں ہے، وہ کن کے لیے ہیں؟ اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے؟ اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کا ماحول بناؤ، امام تک آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو جب چاہے مل لے، جب چاہے ملاقات کر سکے، ہر نماز کے بعد کچھ دیر ٹک کے بیٹھیں تاکہ لوگ آپ سے ملنا چاہیں، مسئلے مسائل پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکیں۔ امام کو یہ باتیں میں نے پہلے عرض کی ہیں کہ کوئی وقت مقرر کر کے
محلے میں کوئی بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری کرو، یہ سنت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارے محلے میں کوئی اگر کسی کو خوشی کا موقع ملے اسے مل کر مبارکباد دو، خوشی غمی ہماری مشترک ہے۔ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھو، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی ہماری دسترخوان پہ موجود ہو، ہمیں اس کے اعمال کی فکر ہو۔ اور بلکہ جو بے نمازی ہیں ہماری لسٹ بنی ہوئی ہو ہمارے پاس، امام کو اللہ نے ایک وزن دی ہے، ایک طاقت دی ہے، چپکے سے ویسے ہی ٹہلتے ہوئے چلے جاؤ، جی چاہ کہ آج آپ سے چائے پیتے ہیں، کچھ کتنا خوش ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ امام صاحب میرے گھر پہ تشریف لائیں، بس میں گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو آج خان صاحب سے ملتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ یار خان صاحب آپ سے محبت تو ہماری اور آپ کی ہم سے بہت ہے، کوئی مسجد میں ملاقات نہیں ہوتی، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد ملاقات ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ آئے، یار ہو نہیں سکتا، یہ اس کی بھی غیرت کے خلاف ہے۔ اس طرح نمازیوں کی تعداد بڑھانے میں امام کو فکر مند ہونا چاہیے، امام کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم نے جو آ گیا بس ٹھیک ہے، کیا ہم نے کسی نئے بندے کو بھی لایا ہے؟ مسجد کی دکانوں کے اندر لوگ موجود ہیں، مسجد میں نہیں آتے، مسجد کے امام کو کوئی فکر نہیں ہے، تو کون فکر کرے گا؟ کون کرے گا؟ حسب توفیق رفعی کام کرنے چاہیے۔ میں بہت زیادہ ہم نہیں کر سکتے، مجھے کوئی ڈاکٹر کا ایڈریس معلوم ہے، میرے محلے میں بندہ بیمار ہو گیا، اتنا تو بول دوں نا وہ فلاں جگہ پر بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ہاں میں فون کر کے ٹائم لے دیتا ہوں، یہ بھی بہت ہے۔ آپ کو دوائی منگوانی ہے، میں کسی ساتھی سے منگوا دوں گا، آپ جائیں گھر پہنچ جائے گی، وہ پیسے بھی دے گیا، پرچی بھی دوائی دی، آپ منگوا کر اس تک پہنچا دو، اس کا نام لے کر دعا کر دو، اور اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے۔ محلے کے غریب ترین لوگ، ضرورت مند لوگوں کی لسٹیں ہمارے پاس ہوں، یتیم بچوں پر، بیوہ عورتوں پر ہماری خصوصی توجہ ہو، ان کی کفالت کے لیے ہم فکر مند ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے منہ میں مٹھاس نہیں آتی؟ جب حضرت دنیا سے تشریف لے گئے تو پتہ چلا کتنے گھروں میں چولہا آپ کی برکت سے جل رہا تھا۔ اس بات کی اتباع کون کر رہا ہے؟ اس بات کو کس نے لیے؟ بوڑھی عورت کے گھر میں فجر سے پہلے جا کر پانی بھرنا اور گھر کے سارے کام کاج کرنا، یہ وقت کے خلیفہ کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جن کے ہم نام لیتے ہیں وہ کیسے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہمیں دور کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات صلاۃ الحاجت اور دعا، یہ نہ چھوڑو۔ جہاں مسائل ہیں، ہر جگہ مسائل ہیں، یہ آپ بھول جاؤ کہ میں کسی جگہ مدرس ہوں، یہاں مسئلے ہیں، یہ چھوڑ دوں گا دوسری جگہ نہیں ہوگے، وہاں ڈبل ہوں گے۔ میں کسی جگہ امام ہوں، یہاں مسائل ہیں، کہ دوسری مسجد میں چلا جاؤں گا، وہاں نہیں ہوں گے، وہاں ڈبل ہوں گے۔ ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے، اور حل اپنے رب سے کروانا ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنی، ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، ہم نے تو اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ بس ہمیں 2 رکعت نماز کا وقت مل جائے، بس ہمارے لیے بہت ہے، ہمیں یقین ہو کہ ہمارا رب اس مسئلے کو حل کر دے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، انشاءاللہ یوں سمجھو کہ اگلے کے شر سے آپ محفوظ ہو گئے۔ اپنے دشمنوں کو بھی کبھی کبھی سورۃ اخلاص، سورہ فلق، ناس پڑھ کے بخشا کرو، ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرو، ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرو۔ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، رائی ونڈ والے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں، حضرت بہت ذی استعداد اور صاحب فن مدرس۔ حضرت سے ایک دفعہ ان کے کسی مرید نے کہا کہ میری فلاں بندے سے لڑائی چل رہی ہے، کیا کروں، تنگ آ گئے ہوں حضرت۔ حضرت نے اس کو جواب میں لکھا، پہلا کام یہ کرو کہ نجی محفل میں اس کی تعریف کرو، دوسرا کام یہ کرو کہ اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دو، دعا بھی کرنی ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے، ایک تیسری چیز کوئی اور بھی بتائی، اس کا نام لے کر دعا کرنی ہے، نام لے کر تعریف کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے شروع تو کر دیا مگر بہرحال بڑی تکلیف ہوئی، پھر چند دن نہیں گزرے تھے کہ وہ میرا دشمن خود میرے پاس آ گیا، معافی تلافی ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا
بھئی کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت میں نے وہ عمل کیا، اللہ نے مدد فرمائی، بس نام لے کے تعریف کرنے میں نا بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ دل نہیں مانتا تھا، لیکن کیا کروں، آپ کا حکم تھا تو کیا، مگر فائدہ 100% ہوا۔ ہم نے دشمن کو بھی حدود کے اندر رہ کر اس سے نمٹنا ہے، حدود کو پامال کر کے ہم کسی کی گردن نہیں دبوچنا چاہتے، دشمن کو بھی لینا ہے مگر شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے غصے کی بنیاد پر کسی کو خام خواہ تانے کا نشانہ نہیں بنانا کہ ہم نے بھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک جملے کا مجھے بھی تو حساب دینا ہے۔ دعا، صلاۃ الحاجت، یہ جملہ بھی میں ضرور ڈال دوں، اپنی وضع قطع ٹھیک رکھیں، اماموں والی وضع قطع نظر آنی چاہیے، اگلے کو دیکھ کر شک گزرے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کہ محلے میں ایسی آوارہ آدمی آ گیا ہے یا امام ہے۔ امام کو امام لگنا چاہیے، امام کی وضع قطع قابل رشک اور قابل تقلید ہونی چاہیے، اگلا دیکھے تو خوشی ہو، یار ماشاءاللہ امام عام پبلک سے ممتاز ہو۔ آپ کے لیے فخر کی بات ہے پگڑی باندھو، نماز پگڑی نہیں آتا حدیث میں کہ پگڑی باندھ کر جو نماز پڑھے گا تو 70 گنا زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پگڑی باندھنا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی بڑی پگڑیاں باندھو، آستینیں بھی بڑی بڑی رکھو تاکہ لوگ اہل علم کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ کس کے لیے؟ چھوٹی سی ٹوپی لے کر جب ہم مصلی پہ چڑھتے ہیں نا تو یہ لوگوں کی قوت برداشت کی حد ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، اور اگر آپ ان کی جگہ ہوں تو آپ دوبارہ شاید نماز بھی نہ پڑھانے دیں۔ اپنے آپ کو وجیح رکھو۔ آوارہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں، الٹے ٹیڑھے گندے موبائلوں پہ میسج، یہ آپ کے معیار کے، ہمارے معیار کے خلاف۔ ہر آدمی کے ساتھ نہیں دوستی لگائی جا سکتی، سوچ سمجھ کے چلنا پھرنا ہوگا۔ آپ کسی کو نہ دیکھیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آج فلاں ہوٹل میں آوارہ لڑکا نہیں ہے جس سے پورا محلہ تنگ ہے، ہمارے امام صاحب اس کے ساتھ چائے پی رہے تھے، ٹی وی لگی ہوئی تھی، وہاں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ جی نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے کوئی بھی نوٹ نہ کرے، اللہ نہیں دیکھ رہا، اس سے نہیں ڈرنا۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے خالق یا مخلوق کے سامنے شرمندگی ہو، اس سے بچنا ہے، ختم۔ یہ آپ کا معیار ہے، تو اپنی وضع قطع بھی ٹھیک رکھنی ہے، اپنی چلت پھرت بھی ٹھیک رکھنی ہے، اپنے اندر حسن اخلاق بھی پیدا کرنا ہے۔ نمازوں کے اوقات کی حفاظت ہمارے یہاں جب ہم مسجد میں ہیں، چلے گئے مسجد سے چھٹی ہو گئی، آج میری چھٹی ہے یا میں نے چھٹی 2 دن کی لے لی، 2 دن میں کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی، میں نے کتنی پڑھی؟ جب مصلی میں کھڑے ہیں تو بڑی ترنم سے تلاوت ہو رہی ہے، میں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، یقین کرو ہمارے مدرسے کا فاضل تھا، 13 منٹ کی نماز مغرب کی پڑھائی، میں بیٹھ گیا کہ میں نے سنتیں کیسی پڑھے گا، تو چل میں آیا والی سنتیں پڑھ لی، میں 3 منٹ لگے ہوں گے 2 رکعتوں پہ یا 2 منٹ لگے ہوں گے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، 13 منٹ تو نے لگا دی مغرب، استاد اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ میں لمبی قرات کروں، میں نے کہا خالق کی چاہت کو ترجیح دو، لوگ چاہتے ہیں کہ لمبی نماز، تو یہ اکیلے میں، یہ آپ چاہتے ہیں کہ نماز مختصر ہو۔ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ائمہ کو جمع فرمایا جب تم مصلی میں چڑھتے ہو تو بڑی قراتیں مارتے ہو یار، اور جب اپنے لیے نماز پڑھتے ہو پھر کیا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے مشکات شریف کی روایت ہے کہ جب تم عوام میں نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب اپنے لیے پڑھو تو لمبی قرات کرو۔ پوری سورہ بقرہ پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ پڑھنی بھی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر جو تلاوت کرے گا 1 حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور بیٹھ کر کوئی پڑھے گا نماز میں 1 حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ لو پھر تھوک کے حساب سے نیکیاں جمع کرو، کون منع کرتا ہے؟ اپنے لیے قرات لمبی ہونی چاہیے۔ ویسے بھی ہمیں سال بھر
اپنے پاروں کو چلتے پھرتے نمازوں میں دہراتے رہنا چاہیے آپ کو۔ اگر اللہ نے حافظ بنایا ہے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ امام حافظ قرآن ہو، منزل یاد نہ ہو، پیچھے ہٹ کے بچے کو آگے کرے، تو پڑھا نماز۔ عالم حافظ مفتی مگر قرآن یاد نہیں ہے، پیچھے کھڑا ہے اور آگے غیر عالم بچہ کھڑا ہے مصلی پہ۔ وہ کیوں مصلی پہ کھڑا ہو گیا؟ کیونکہ امام صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے۔ یہ پورا سال کیا کرتے رہے ہیں؟ کم سے کم قرآن تو یاد ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو ہم غیر طالب علم نہ سمجھیں، ہم ابھی بھی سیکھنے والے ہیں بھائی، ہم ابھی بھی محتاج ہیں کسی بڑے کے۔ جس کا بڑا کوئی نہیں اس کا بڑا شیطان ہے۔ الائچی کا درخت سائے کے نیچے نشو و نما حاصل کرتا ہے، دھوپ میں مرجھا جاتا ہے۔ جب کسی بڑے کے سائے میں رہو گے انشاءاللہ ترقی کر جائیں گے۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں کسی کو بڑا بنانا چاہیے۔ چھوٹے موٹے گھریلو دنیاوی دینی مسائل میں اس بڑے سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری ترقی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ائمہ مساجد کو بہت بڑا مقام دی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان کے فضائل تو بتائے ہیں مگر اذان دی نہیں، امامت کی ہے۔ ہمارے نبی امام ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، مستقل بحث ہے کہ موذنی افضل ہے یا امامت افضل ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، موذنی نہیں کی، اور اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے۔ مصلی رسول اور ممبر و محراب کی آپ وارث۔ اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ تو ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ تھی اور چھن گئی۔ مجھے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا مجھ سے امامت میری چھوٹ گئی، بڑی مشکلوں سے اللہ نے نظام بحال کیا، میں دوبارہ امام لگ گیا۔ مولانا صاحب مصلی سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں نے چپکے سے مصلی پر نیچے جھک کر پیار دیا۔ یہ اس سے پوچھو جس کے بعد یہ نعمت نہیں ہے۔ قوم کی خدمت کرنے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں امام بنایا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر۔ اللہ ہمیں اس مقدس شعبے کی احترام اور اس کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، سو اس سلسلے میں تحفۃ الائمہ بھی ایک کتاب ہے، بیت العلم والے حضرات نے چھاپی ہے، بہت مفید کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ اور اس کے علاوہ بھی اکابرین کی مختلف جگہوں پر مجالس ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان میں جاؤ، دینی مراکز کے ساتھ جوڑ بٹھاؤ، آپس میں محلے کے لوگ کبھی کبھی ائمہ جمع ہو جائیں، ہلکے پھلکے قہوے پہ جمع ہو جاؤ۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پرتکلف انتظامات کریں گے تو جمع ہوں گے، ورنہ تو پھر آئندہ کھانے کے لیے جمع ہونا ہوگا نا، نہ ایسی جمع ہو۔ بھئی کیا یار آپ کیا کر رہے ہو مسجد میں یہ کر رہا ہوں، بھئی تم کیا کر رہے ہو، یا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، اس عنوان سے اگر ہم فکر مند ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم علاقے کے کسی بھی علاقے کے سارے ائمہ آپ سے جوڑ میں آ گئے، اب آپ کسی بھی بڑے عالم دین کے پاس اس سے ٹیلی فونوں خطاب کرا لو کہ ہم یہاں 50 علماء جمع ہیں، آپ سے 5 منٹ کوئی نصیحت کی بات سننا چاہتے ہیں، یہاں نہ تشریف لائیں، سیکورٹی رسک وہیں رہیں، آپ ہمیں چند باتیں مفہوم پہ۔ میں ایک دفعہ ایک عالم سے ملنے کے ختم بخاری ہو رہا تھا وہاں لاہور میں، یہاں کراچی بیٹھ کر لاہور ختم بخاری ہو رہا کرتے ہیں لوگ۔ تو ہم بھی اس طرح بڑوں کی نصیحت، لکھی ہوئی کتابیں بے شمار ہیں، مگر اس کے لیے یہ کام کرے کون؟ تو ہمت۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ کوئی نہیں۔ سو ہم میں یہ جتنی سستیاں میں نے ذکر کی ہیں، یہ بیماریاں مجھ میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہوں گی، ہمیں مل جل کر ان کو ختم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ان بیماریوں کو دور فرما دے۔ آپ نے بہت توجہ سے بہت دیر تک میری باتیں سنی، اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آخری گزارش میری یہ ہے کہ 20 جنوری کو یہ حضرات یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ تقریب ہوگی، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ حضرات تو تشریف لائیں گے، میں کہتا ہوں آپ نہیں آتے ہو کوئی بات،
مگر آپ اپنی مسجد کے مقتدیوں کو، نمازیوں کو کہیں بھی دینی پروگرام ہو رہا ہو بھیجو. لوگ اثر لے کے آتے ہیں، ہم نہیں لیتے اتنا، اثر لے کے آتے ہیں. میں گلشن اقبال میں تھا تو میں نے اپنی مسجد کے ایک مقتدی کو، گاڑی بھی اسی کی تھی، اس کو میں لے کے آیا جامعہ فاروقیہ میں، ان دنوں میں ہوتا تھا، تو ختم بخاری کے پروگرام میں لایا. آپ حیران ہو گئے. مجھے واپسی میں نے کہا کیسا لگا آپ کو؟ کہنے لگا میں ایک دفعہ جامعہ عربیہ احسن العلوم میں شیخ التفسیر مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ کے درس بخاری میں شریک ہوا، تو میں نے اپنے 2 بیٹے حضرت کے مدرسے میں داخل کر دیے، حفظ میں، دونوں حافظ بن گئے. تقریب سے میں اتنا متاثر ہوا. اور مولانا آج تو یہاں آیا ہوں تو اتنا دل چاہا کہ خود ہی داخل ہو جاؤں، دل چاہ رہا تھا کہ خود ہی داخل ہو جاؤں. یہ ہمیں نہیں محسوس ہوتا، یہ عوام کو بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس طرح کا ماحول ان کے پاس میسر نہیں ہے. میری مسجد میں ایک دفعہ ایک پولیس والا آیا، تقریباً گھنٹہ 2 بیٹھا رہا، ہمارے علاقے کا تھا، اور کافی دیر گپ شپ رہی، جانے لگا، رونے لگا. میں نے کہا یہ کوئی بات تو نہیں ہوگی اس نے محسوس کیا، اور ساتھیوں سے پوچھا کہ نہیں. میں نے کہا خیریت، کیوں ناراض، روتے کیوں؟ کہنے لگا یار مولوی صاحب اللہ کی قسم اس طرح کے 2 گھنٹے مجھے ساری زندگی میں نہیں ملے. یار کسی کی غیبت ہی نہیں کی، یار کسی میں کوئی بہتان ہی نہیں بالا. ہماری تو مجلس میں جھوٹ، فراڈ، غیبت یہی کچھ ہوتا ہے یار. بس مجھے یہ مجلس بہت اچھی لگی، حالانکہ ہم نے تو کبھی سوچا نہیں، اتفاق سے وہ مجلس اس کی نگاہ میں ایسی تھی، پتہ نہیں کتنی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. آپ اندازہ لگائیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا مگر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. میں نے شاید یہ سنایا، ایک دفعہ ہماری مسجد میں ایک بندہ تھا، تبلیغی جماعت کا بڑا مخالف تھا. جب بیٹھتا تو بولنا شروع کر دیتا. اجتماع آ گیا کراچی کا، میں نے نام لے کے کہا کیسے ہو آپ؟ کہا ٹھیک ہوں. میں دل چاہتا ہے حاجی صاحب آج میں اور آپ اجتماع میں چلتے ہیں. اور اجتماع بھی کراچی کا قریب آ رہا ہے 25 جنوری کو. ہماری مسجدوں سے لوگوں کو جانا چاہیے، شریک کرو. ایسی گھوم پھر کے بھی آگے نا، نفع سے خالی نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے. تو وہ جو بندہ بہت مخالف تھا نا، میں نے اس کو ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں نہ میں اور آپ دونوں اجتماع میں چلتے ہیں. کہا ہاں چلو، ایسی کیا بات ہے یار، میں امام صاحب میں اتنا بھی تو وہ نہیں ہوں یار. میں کہا نہیں چلتے ہیں اگر آپ کو تو. گاڑی بھی اسی کی ہے، ہم تو فقیر لوگ تھے، چلے گئے. اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ تو تنقیدی ذہن رکھتا ہے، بیان میں بٹھا دیا تو کیا کیا بولے گا. ہمارے تبلیغ والے تو ادھر آدھے سو رہے ہوتے ہیں، آدھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آدھے نسوار کھا رہے ہوتے ہیں، بیان بھی چل رہا ہوتا ہے. بھئی یہی کچھ ہوتا ہے. جب مجمع بڑا ہوگا تو یہ کچھ تو ہوتا ہے تھوڑا بہت. آگے مجمع بہت بڑا سن بھی تو رہا ہوتا ہے، ان کو وہ سننے والا مجمع نہیں نظر آتا. کہتے ہیں یہ دیکھو بیان ہو رہا ہے، سو رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیسا ہے یار؟ مجھے پسند نہیں آیا. میں اس لیے اس خوف سے اس کو اجتماع میں لے کر آگے اجتماع گاہ میں نہیں گیا. میں کہاں لے گیا اس کو؟ میں کہا یہ یہاں پر وضو خانہ ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ کینٹین ہے، اور یہ دیکھو اتنے لمبے باتھ روم ہیں یہاں پر، اس ترتیب سے لوگ جاتے ہیں. ان دنوں میں وہ کپڑے لگے ہوتے تھے، ابھی تو بہت اچھے ہو گئے. اچھا یہ وضو خانہ ہے، اور ایک نالا سا بنا ہوا تھا، اس پہ لوگ وضو کر رہے تھے، نماز کا ہی ٹائم تھا. اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مولانا بہت متاثر ہوا یار، اتنا بڑا مجمع، کہیں لڑائی نہیں، کہیں جھگڑا. اتنے میں سامنے ایک بندہ لیٹا ہوا تھا، دوسرا اوپر سے گزر گیا. وہ جو لیٹا ہوا تھا وہ الگ معافیاں مانگ رہا ہے، یار مجھے معاف کر دینا کہ میں غلط جگہ لیٹا ہوا تھا. اور گزرنے والا الگ معافیاں مانگ رہا ہے کہ یار مجھے دیکھ کر گزرنا چاہیے تھا. یار عجیب بات ہے. مولانا میں متاثر ہوا یار. میں نے کہا پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. متاثر ہو گئے تو نماز کا ٹائم ہے کہ ہاں نہیں پڑھ لیتے ہیں. صرف باتھ روم دیکھ کر بھی متاثر ہوئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی روحانی دینی تقریب میں اپنے بندوں کو شریک کرنا چاہیے، اور ان کی دلجوئی کے لیے خود بھی اگر آپ ساتھ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اور خصوصاً جہاں کھانا بھی ہو تو وہاں شرمندگی کم ہوتی ہے کہ بھئی چلو آخر میں یہ نہیں بولے کہ اتنی دیر بٹھایا کھانا بھی نہیں دیا. یہ حضرات ہر سال کھانے بھی دیتے ہیں، اور کیا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھیوں کو لے کے آئیں، مدرسے دکھاؤ. میرے مدرسے میں الحمدللہ اقامتی ادارہ شروع ہوا ہے. سخت مخالفت تھی، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہاں ریاسی سسٹم شروع ہو. نہیں ہے ذہن ان کا دائم، مدرسے بہت ہیں. میں ان دنوں میں نگران تھا وفاق المدارس کی طرف سے، شاہ حکیم امن اختر صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے اشرف المدارس میں. میں اپنی کمیٹی کے لوگوں کو ٹیکسی میں بھر کے وہاں لے گیا، اور وہاں لے جا کر اندر لائبریری تھی،
وہ دکھائی کتاب ایک ایک اٹھا کر دکھاتا رہا. پھر میں نے بخاری اٹھائی, میں نے کہا یہ بخاری, یہ مسلم, یہ ترمذی. میں چاہتا ہوں یہ منظر اللہ ہمارے محلے میں بھی پیدا کر دے. بس یقین کرو وہ لوگ بالکل مخالفانہ ذہن رکھتے تھے. ایک نے کہا یار امام صاحب یہ ہو جائے تو بس کچھ نہیں چاہیے. یہ جو باہر لڑکے بیٹھے ہوئے امتحان دے رہے ہیں, میں نے کہا اس سے بھی اچھا منظر اللہ قائم کرے گا. وہ اسی سال ہمارے یہاں فیصلہ ہوا کہ بھئی رہائشی سسٹم ہونا چاہیے. آج ہمارے اس چھوٹے سے ادارے میں دورہ حدیث میں 26 طالب علم الحمدللہ موجود ہیں. یہ صرف وہ جو میں نے جگہ دکھائی تو ہماری انتظامیہ کو شرح صدر ہوا. تو میری یہ درخواست ہے کہ مدرسے میں محلے کے لوگوں کو اس طرح کے پروگراموں میں لانا چاہیے اور ان کو پروگراموں سے مانوس کرنا چاہیے. وہ آپ کو بھی کام آئیں گے. یہ نہ سمجھو کہ یار ادھر سے چلا گیا تو چندہ تو باب رحمت میں چلا جائے گا, مجھے کچھ نہیں ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جان و نصیب ہے وہ تو اس کا جائے گا, لیکن کم از کم دینی ذہن تو لے کے آ جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں باب الرحمت مسجد کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں. آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا اجتماع علماء کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو اس ادارے کے معاونین اور منتظمین ہیں اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے. دور دراز سے آپ حضرات چل کے آئے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.